بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قرض پہ۔ قرض، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ آئی ایم ایف یہ جو ہمارے لیڈران ہیں، یہ ہماری بیوروکریسی ہے، ان کی سہولیات کم کرنے کے لیے کیوں نہیں کہتا، صرف کہتا ہے جی آپ بجلی کے ریٹ بڑھا دیں، پیٹرول کے ریٹ بڑھا دیں۔ تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ اس کی ایسے مثال لے لیں، آئی ایم ایف جو ہے یہ کوئی ویلفیئر کا ادارہ نہیں ہے، یہ ایک کاروبار ہے، یہ ایک بزنس ہے۔ وہ ہمیں لون دیتے ہیں جس کے اوپر وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ان کا فائدہ ہے۔ اب ایک بزنس ہے، ایک دکان ہے، اور ایک گھر کا نوکر ہے جو سودا سلف لینے کے لیے اس دکان پہ آتا ہے۔ تو اس نوکر کی مثال ہمارے لیڈران کی ہے۔ جب یہ ہمارے لیڈران وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ قرض خرید کے لاتے ہیں، تو آئی ایم ایف کا بھی کام ہو جاتا ہے کہ اس سے جتنا مرضی سود پہ وہ قرض دے وہ دے دیتے ہیں، ان کی دکان بھی چلتی رہتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے جو لیڈران ہیں یہ نوکر کی حیثیت سے جاتے ہیں، تو نوکر کو تو دکاندار، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چنگا یعنی بونس دیتا ہے کہ آپ میرے لیے بزنس لے کر آتے ہو، آپ کو میں بونس دوں گا۔ تو وہ ان کی سہولیات کیسے ختم کرے کہ یہ تو اس کے لیے بزنس لا رہے ہیں، اس کے لیے کام لا رہے ہیں۔ ہماری بیوروکریسی، ہمارے لیڈر، یہ سب مل کے آئی ایم ایف کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور اینڈ میں جو ایکسٹرا جن کو سود بھرنا پڑ رہا ہے، جن کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، وہ عوام ہے۔ جو ریئل گاہک ہے آئی ایم ایف کی دکان کے، وہ ہم عوام ہیں۔ تو یہ عوام ان کو پیٹرول مہنگا کر کے عوام سے پیسے نکال رہے ہیں، بجلی گیس مہنگی کر کے عوام سے پیسہ نکال رہے ہیں، ٹیکسز لگا کے عوام سے پیسہ نکال رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کی دکان چمکا رہے ہیں۔ ہمارے لیڈران کی مثال اس نوکر کی سی ہے جس کو بونس مل رہا ہے، لہٰذا ان کی کبھی بھی سہولیات کم کرنے کی آئی ایم ایف بات نہیں کرے گا، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ آئی ایم ایف کو ویلفیئر نہیں ہے، یہ ایک کاروبار ہے۔ دوسری چیز، اب یہ ہمیں ڈالر چاہیے کیوں ہوتے ہیں؟ چاہیے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں باہر سے چیزیں امپورٹ کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں خریدنے کے لیے ہم لوگ باہر سے ڈالر مانگتے ہیں، آئی ایم ایف سے ڈالر مانگتے ہیں۔ تو ہمارے پاس خود کیوں نہیں ہے ڈالر؟ سوال ہے۔ ہمارے پاس ڈالر اس لیے نہیں ہے کہ ہم کچھ بیچتے نہیں ہیں۔ ڈالر تب آئیں گے جب ہم کچھ بیچیں گے۔ دنیا میں اصول ہے کہ پاکستان کے یا دنیا کسی بھی ملک کے بارڈر سے باہر جو کاروبار ہوگا وہ ڈالر کی کرنسی میں ہوگا۔ تو ہمارے پاس ڈالر تب آئیں گے جب ہم کچھ چیز بیچیں گے۔ اچھا، اب ہماری چیز کوئی خریدے کیوں؟ اس چیز کو اگر باہر ہم نے بیچنا ہے کسی بھی چیز کو، تو اسے ہمیں کم قیمت پہ بیچنا پڑے گا، تاکہ جو خریدار پہلے کہیں اور سے خرید رہا تھا وہ اب ہم سے خریدے۔ اس کی کوالٹی ہم نے اس سے برابر یا بہتر دینی پڑے گی، اور یا ہمیں ہائی ٹیک دماغ کے سوئچ آن کرنا پڑے گا، ایسی چیزیں ایجاد کرنی پڑیں گی، ایسی چیزیں بنانی پڑیں گی جو ہائی ٹیکنالوجی ہوں۔ ان چیزوں کو ہم باہر بیچ سکتے ہیں۔ پاکستان سے 18 کنٹینر جاپان جاتے ہیں، وہاں سے اسی قیمت میں 1 کنٹینر آ جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے دماغ کا سوئچ آن کیا ہوا ہے، اور وہ ہائی ٹیک چیزیں بنا کے ہمیں بیچ دیتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ ہے، یورپ ہے، جتنے ممالک ہیں، یہ جتنی انڈسٹری کی چیزیں ہمارے اوپر بیچتے ہیں، چاہے وہ اسلحہ ہو یا انڈسٹریل پروڈکٹ ہو، وہ ساری کی ساری ہائی ٹیک ہوتی ہیں، دماغ لگا ہوتا ہے اس میں ان کا۔ جتنے فونز ہیں، آپ دیکھیں چھوٹا سا فون ہے، اس کی کاسٹ جو ہے یہ 5,000 روپے بھی نہیں ہوگی اس کے مٹیریل کی کاسٹ، لیکن یہ 50,000 روپے میں بک رہا ہے۔ کیوں؟ اس میں ان کا دماغ یوز ہوا ہے۔ لہٰذا ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ہمارے لوگوں کو جابس پہ ڈالے۔ ہماری کتنی خواتین ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت چل رہی ہیں، وہ ساری بے روزگار ہیں، ان کو روزگار پہ ڈالیں۔ ہمارے کتنے اسکلڈ ورکرز ہیں جو بے روزگار بیٹھے ہیں، ان کو روزگار پہ ڈالیں۔ روزگار پہ ڈالنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے، ہم بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ دیکھیں گاڑیاں جتنی چل رہی ہیں ہمارے ملک میں، تقریباً ساری کی ساری باہر سے آتی ہیں۔ تو ہم خود اپنی گاڑیاں بنانی شروع کر دیں تو باہر سے گاڑیاں آنے بند ہو جائیں گی، ہمیں ڈالر کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ اسی طرح گاڑی کے ٹائر ہیں، گاڑی کے اسپیئر پارٹس ہیں، اگر ہمارے ملک میں بننا شروع ہو جائیں، ہم باہر سے نہ خریدیں، ہمیں ڈالر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس قرضے سے نجات حاصل کرنی ہے تو اپنے دماغ کا سوئچ آن کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے گورنمنٹ اور لوگوں دونوں کے تعاون کی ضرورت ہے، خاص کر گورنمنٹ کی۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ملک کو انڈسٹریلائز کرے، انڈسٹریز کھولے
اور نوکریوں کے لیے عربوں سے بات کریں، یورپ سے بات کریں کہ ہمیں ایڈ نہ دیں، ہمیں نوکریاں دیں، ہمارے بندوں کو نوکریاں دیں. پھر ان سے وہاں سے اسکل کی لسٹ لائیں کہ کون کون سے اسکل ہیں جو وہاں پہ ضرورت ہیں. پھر پاکستان میں ان کے پراپر ادارے ہوں جو ٹرین کریں. جیسے ہمارے نام نہاد ٹیکنیکل کالجز میں ہوتا ہے کہ صرف سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے اور ٹریننگ اچھی نہیں کی جاتی. جو بھی گورنمنٹ لیول پہ چل رہے ہیں وہ اس لیول کے ہیں. ہمیں چاہیے کہ پراپر ٹریننگ دیں اور ان لوگوں کو عربوں میں، ان لوگوں کو امریکاز میں کام پہ لگوائیں. اس سے جب زر مبادلہ آئے گا ہمارے ملک میں، ہم چیزیں ایسی بنائیں جو باہر ایکسپورٹ کریں، اس سے ہمارے پاس ڈالر آئیں گے. اور فار دا ٹائم بینگ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی نیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع نہ کریں. جتنے پیسے ہم بچا سکتے ہیں بچائیں اور قرضوں کی ادائیگی میں لگائیں. آپ کی روڈ ٹوٹی ہوئی ہوں، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. آپ کا انفراسٹرکچر کمزور ہو، آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. آپ نئی یونیورسٹیز، نئے کالجز آپ کم بنائیں. بیسک تعلیم پہ، پولی ٹیکنیک پہ توجہ دیں. ہائی ٹیک کی طرف ابھی آپ ہائر ایجوکیشن کی یونیورسٹیز بنانے میں خرچہ زیادہ آتا ہے. جو کرنٹ ہے انہی کی کیپیسٹی بنا کے ان کو رن کریں. اور کم سے کم 5 سے 7 سال تک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو بہت کم کر دیں. اور جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، جتنے بھی ہمارے ایم پی اے ایم این ایز ہیں، ان کو ان سے ساری سہولیات اور سارے فری پیٹرول، فری بجلی، فری گیس واپس لے لینی چاہیے. ان لوگوں کو بھی قربانی دینی چاہیے اور سب کو مل کے یہ قرضے کی لعنت سے نجات حاصل کرنی چاہیے. اپنے ملک کو انڈسٹریلائز کرنا چاہیے. ہم لوگ را مٹیریل ایکسپورٹ کرتے ہیں، جیسے ہم ٹیکسٹائل کی صنعت میں ہم لوگ اچھے ہیں. باقی ہم لوگ جو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کوالٹی کا اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم زیادہ پیسے کما سکیں اس سے. لہٰذا ہائی ٹیک کے اوپر توجہ دیں اور ایکسپورٹ بڑھائیں. یہ ایک واحد راستہ ہے جس کے اوپر عمران خان نے ملک کو لگا دیا تھا اور ابھی پھر وہ ریورس ہو کے پتہ نہیں کس طرف گاڑی جا رہی ہے. تو پلیز خدا را سب سے ریکویسٹ ہے، اپنا اپنا فرض ادا کریں اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچائیں. ابھی سری لنکا کی حالت آپ دیکھ لیں، وہاں پہ کھانے کے لیے بھی ان کے پاس وہ گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں، چاول امپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو پیسے آپ کو تب چاہیے ہوں گے ڈالر جب آپ کے پاس نہیں ہوں گے. تو آپ اپنے ڈالر جنریٹ کریں، چیزوں کو ایکسپورٹ کریں یا امپورٹ کو کم کریں. کم سے کم ہم یہ کر لیں کہ جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ ہم لوکل بنانی شروع کر دیں، تب بھی ہمیں ڈالر نہیں چاہیے. اپنے ہی لوگوں کی ضرورت پوری کر دیں تب بھی ڈالر نہیں چاہیے. اس لیے انڈسٹریلائزیشن بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. حکومتی طبقوں کو، بیوروکریسی کو، عوام کو اس پہ زور سمجھنا چاہیے، زور دینی چاہیے. ٹیکنیکل تعلیم لوگوں کو دینی چاہیے، لوگوں کو اسکلفل بنانا چاہیے تاکہ وہی لوگ انڈسٹری میں چیزیں بنائیں، چیزیں ایجاد کریں، اپنے ملک کی ضرورت پوری کریں، باہر سے کچھ نہ منگائیں. تو ہمارے ڈالر جانے بند ہو جائیں گے. اس کے بعد ان چیزوں کو اتنے ہائی لیول پہ لے کے جائیں کہ ہم ان کو بیچ سکیں. اس کے بعد ڈالر آنے شروع ہوں گے. تو یہ جب ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ہے یہ سرپلس ہو جائے گا، تب روپے کی قدر بھی بڑھے گی اور ڈالر کی قیمت کم ہوگی. تو ان سب لائنز پہ عمل کر کے ہم قرضے کی لعنت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. سب مل کے کام کریں اور پاکستان کو ترقی دلانے میں اپنا کردار ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.